نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بے شمار فضائل اور فضیلتیں عطا فرمائیں۔ آپ کے پاس اللہ کا بڑا فضل تھا مولا علی شیر خدا پر۔ میں بالکل وہ صحیح احادیث اور جو مستند ترین احادیث ہیں میں وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے۔ ایک حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہیں، بلا شبہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد سے پوچھا کہ آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے یہ بات؟ آقا علیہ السلام نے آپ یہ جب بات کہی تو آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے؟ تو انہوں نے اپنی دونوں حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا اپنے کانوں کی طرف، اور آپ کہنے لگے اگر میں نے خود نہ سنا ہو تو میری یہ کان بہرے ہو جائیں۔ یعنی آپ نے اپنے آپ کے لیے اس طریقے سے بد دعا کی کہ اگر آپ سنا نہ ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام مولا علی کو یہ فضیلت اور مقام دے کر گئے ہیں، چونکہ آقا علیہ السلام کے بعد نیا نبی کوئی نہیں آنا، نبوت حضور پر بند ہے، تو اس لیے آپ نے یہ فرما دیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ حضرت علی نبیوں سے بھی افضل ہیں یا حضرت علی نبی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو تعلق اور رشتہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تھا آپس میں، وہی تعلق اور رشتہ میرا اور آپ کا ہے۔ وہ بھی بھائی تھے، میں نے آپ کو بھی اپنا بھائی بنایا۔ وہ بھی کوہ طور پر گئے تو گھر میں انہیں چھوڑ کر گئے خلیفہ بنا کر، اپنا نائب بنا کر، تو میں بھی آپ کو اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روایت موجود ہے، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر سے میں روایت پڑھ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن مختلف صحابہ کرام کو جھنڈا ملا، لیکن خیبر کی جنگ فتح نہ ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل ہم جھنڈا اس کو دیں گے جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح فرما دے گا۔ وضو ٹھیک ہو گیا۔ اب جو اگلا جملہ ہے اس پر بڑی خوبصورت بشارت بھی دی، فرمایا کہ وہ ایسا بندہ ہوگا کہ خدا اور مصطفیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ خدا اور مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہے۔ خدا اور مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ تو ہر بندہ ہی کرتا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے، پوچھ لیں کسی سے بھی، اللہ سے محبت کرتے ہو؟ جی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہو؟ جی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے وقت کی معراج ہو جاتی ہے کہ جس کو حضور کہہ دیں کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کر رہے ہیں۔ وہ خدا سے محبت کر رہا اور خدا بھی اس سے محبت کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی زندگی میں یہ خواہش نہیں ہوئی کہ اللہ مجھے امارت دے، امیر بنائے، مجھے حکومت دے، اللہ مجھے کسی چیز کا نگران بنائے، مجھے امارت دے، میرے ذہن میں کبھی خیال نہیں آیا۔ لیکن جب یہ بات سنی نا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں تو میرے دل میں تڑپ اٹھی، کاش صبح جھنڈا مجھے مل جائے، اس لیے کہ وہ ایسا خوش بخت بندہ ہے جس سے خدا اور مصطفیٰ بھی محبت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں امارت کا شوق پیدا ہوا اس دن، اس حضور کی سنت کو سن کر، حضور کی بشارت کو سن کر میرے دل میں ارمان پیدا ہوا، کاش یہ سند مجھے نصیب ہو جائے۔ اور یہ ایمان کی بنیادی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اتنی تڑپ تو ہو نا بندے میں، یہ بنیادی نشانیوں میں سے کہ جہاں حضور کی محبت نظر آئے بندے کو ساری رات نیند نہ آئے۔ کہتے ساری رات صحابہ کرام کو نیند نہیں آئی، صحابہ کرام جاگتے رہے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، یار کون ہے خوش نصیب جسے کل جھنڈا ملے گا، کون ہے بختوں والا کل جو جھنڈا لے جائے گا، کیونکہ اس جھنڈے کے ساتھ خوشخبری جڑی ہوئی ہے کہ جس بندے نے بھی اس جھنڈے کو لیا وہ ایسا خوش نصیب ہے کہ اسے محبت کا پروانہ مل جائے گا، وہ سند یافتہ ہو جائے گا حضور کی زبان سے کہ اس سے خدا نے بھی محبت کی ہے اور محمد مصطفیٰ نے بھی محبت کی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں جب صبح کا ٹائم آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
نماز فجر پڑھا کر فرمایا علی کہاں ہیں، مولا علی کہاں ہیں؟ جب کہا نا بھائی علی کہاں ہیں تو صحابہ کرام نے کہا حضور انہیں تو ان کی آنکھوں میں مسئلہ اشوب چشم ہے، آنکھیں سرخ ہیں اور درد کر رہی ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں بلایا جائے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، جب بلایا آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا، اب اس میں قربان نہ جائیں مولا علی کے مقدروں پر، آقا نے اپنا لعاب دہن نکال کر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں کو لگایا۔ آنکھوں کو لگانے کے بعد حضرت علی کہنے لگے خدا کی قسم ہے جس دن وہ لعاب دہن لگا اس دن سے لے کر میرے آخری لمحات تک کبھی آنکھوں میں درد ہوا ہی نہیں ہے، ایسی شفا نصیب ہوئی ہے مجھے، اور ایسی ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ الحمدللہ حضور کے لعاب دہن کا صدقہ ہے۔ آقا نے لعاب دہن لگا کر آقا علیہ السلام نے مجھے جھنڈا عطا فرمایا۔ جھنڈا عطا فرمانے کے بعد کہا علی ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میدان جنگ کی طرف جانا ہے، ادھر ادھر التفات نہیں کرنا یہاں تک کہ اللہ آپ کو فتح عطا فرما دے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں میں ابھی تھوڑا سا دور گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، دوسری طرف چونکہ مجھے آقا نے کہا تھا ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، میں نے سیدھا ہی منہ کیا اور زور سے عرض کی حضور ان سے جا کر جنگ کس بنیاد پر کرنی ہے؟ میں نے دیکھا نہیں ادھر ادھر، بلند آواز سے آقا کی بارگاہ میں عرض کی حضور ان سے جنگ کس بنیاد پر کرنی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک جنگ کرنا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت نہ دے دیں۔ جنگ لڑنا، یا رسول اللہ میں جنگ لڑوں گا، اگر انہوں نے یہ گواہی دے دی تو فرمایا پھر ان کی جان بھی محفوظ ہے، ان کا مال بھی محفوظ ہے، پھر وہ خدا کی پناہ میں بھی آ گئے ہیں، مصطفیٰ کی پناہ میں بھی آ گئے ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے میں نے ادھر دیکھا نہ میں نے ادھر دیکھا، جا کر میں نے جنگ لڑنا شروع کر دی۔ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے تاریخ الخلفاء میں، علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی نے لکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں انہوں نے خیبر کے اندر جب میں گیا انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا، وہ قلعے کا دروازہ نہ کھولیں، بڑا سا دروازہ جیسے یہ بادشاہی کا قلعہ دیکھتے ہیں، شاہی قلعہ کہتے ہیں کیا اسے، وہ بڑے بڑے دروازے قلعہ کا، انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، کھانے پینے کا سامان اندر ہے، اب وہ دروازہ نہ کھولیں اب کیا کیا جائے، کیسے اندر جایا جائے، اتنا وزنی دروازہ۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ میں نے اس قلعے کے دروازے کو اٹھا کر اپنی کمر پر رکھا، یہ علامہ سیوطی نے لکھا، کہتے میں نے اس قلعے کے دروازے کو اکھیڑ کے اپنی کمر پر رکھا اور لوگ اس کے اوپر چڑھ کے اندر جانے لگ پڑے، اور وہ دروازہ میری کمر پر ہے اور لوگ اندر جا رہے ہیں اس دروازے کے ساتھ، لوگ اندر چلے گئے، قلعہ فتح ہو گیا۔ بعد میں 80 لوگوں نے مل کے اس دروازے کو ہلانا چاہا، وہ ہلایا نہیں گیا۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ علی اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی ہے جب آپ جنگ لڑتے ہیں کہ 80 لوگ اٹھا نہ سکیں، آپ نے اکیلے اٹھا لیا۔ آپ کہنے لگے یہ سارا فضل میرے خدا کا ہے اور صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے، حضور کے صدقے سے سب مل رکھا ہے، یہ آقا علیہ السلام کا تصدق مل رکھا ہے، یہ مجھے عطا کیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی فرماتے ہیں کہ 80 لوگوں نے مل کر اٹھانا چاہا اس دروازے کو، وہ دروازہ اٹھایا نہ گیا۔ بعض کتابوں میں لکھا 40 لوگوں نے اٹھانا چاہا، مطلب یہ کہ 40 اور 80 دونوں کا کتابوں میں موجود ہے، وہ اٹھایا نہیں گیا، وہ ہلایا نہیں گیا۔ اور خیبر کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دے رکھی تھی کہ اللہ پاک مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں سے فتح عطا فرمائے گا، پھر آپ کو فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی گئی۔ اور ایک روایت بڑی خوبصورت یہاں پر پڑھنا چاہوں گا، ہر جنگ میں جس میں حضرت علی لڑنے کے لیے گئے ہیں، ہر جنگ جس میں حضرت علی لڑنے کے لیے گئے ہیں، بے شمار کافر آپ نے واصل جہنم فرمائے ہیں، بے شمار کافر آپ نے واصل جہنم فرمائے ہیں، خیبر کے اندر بھی، احد کے اندر بھی، بدر کے اندر بھی، جہاں جہاں گئے آپ، ہر جنگ کے اندر بے شمار کافر آپ نے مارے ہیں۔ حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم اور دیگر لوگوں نے لکھا ہے
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بے شمار غزوات میں بھیجا اور آپ جنگیں جا کے آپ نے لڑی. اور ایک جنگ کا میں نے آپ کو تھوڑا سا حال بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انہیں خیبر میں بھیجا تو انہوں نے کیسے جا کر جنگ لڑی. حضرت امام ترمذی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا 4 لوگوں سے محبت رکھنا، 4 لوگوں سے محبت رکھنا. اس حدیث میں جن کا ذکر ہے، لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 لوگ کون ہیں؟ فرمایا ان میں سب سے پہلے نمبر پہ میرا علی ہے، میرے علی سے محبت رکھنا. دوسرے نمبر پہ حضرت ابو ذر ہیں، پھر حضرت مقداد ہیں، پھر حضرت سلمان فارسی ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، ابن ماجہ نے لکھا، آقا نے فرمایا لوگوں سنو، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. مطلب یہ کہ علی میرے خاندان سے ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا علی میرے خاندان سے ہے، اور میری ولایت کے جو انوار ہیں، میری ولایت کا جو فیض ہے وہ سارے کا سارا جس سے جاری ہونا ہے وہ علی المرتضیٰ ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کے توفیق سے، بریلی کے شہنشاہ کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے جو اس امت میں جو بھی ولی بنا ہے، ہر ایک ولی کو ولایت دینے والے کا نام علی ہے. جس کی ولایت پر علی کا ٹھپا نہ لگے وہ ولی بنتا ہی نہیں ہے، بلکہ ولی بنتا ہی تب ہے جس کو علی قبول فرما لیتے ہیں. حضرت امام مسلم نے لکھا، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی زبانی روایت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت، حضرت علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانہ اگایا، اس ذات کی قسم جس نے جان پیدا کی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اے علی تم سے وہی محبت رکھے گا جو مومن ہے، اور تم سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو دیکھ کر کہا کرتے تھے اے علی تمہیں مبارک ہو، ہمارے لیے تو ایک ترازو آقا نے دے دیا. اس چیز کا ترازو پہلے ہمیں پرکھنا پڑتا تھا، دیکھنا پڑتا تھا مومن کون ہے، منافق کون ہے. اب ہم نے جس کو پرکھنا ہوتا ہے تیرا ذکر کرتے ہیں، جس کا چہرہ کھل جاتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، جس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. مطلب یہ کہ ذکر علی سے چہرے کھل جائیں یہ ایمان کی نشانی ہے. ذکر علی سے چہرے کھل جائیں یہ ایمان کی نشانی ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے. اور پھر حضرت امام طبرانی نے اور حضرت امام بزار نے لکھا، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی اور دیگر لوگوں نے بھی روایت کیا، میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. ایک حدیث میں انا دار الحکمہ وعلی بابوہا. آقا نے فرمایا لوگوں سنو میں علم کا شہر اور علی میرا دروازہ ہے. اب بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، مسئلہ سمجھیے گا. اگر کسی شہر میں جانا ہو تو دیواریں پھلانگ کے تو نہیں جائی جاتی، دروازے سے جایا جاتا ہے. جو دروازے سے جائے وہی شریف آدمی کہلاتا ہے، اور جو دیواریں پھلانگ کے جائے وہ شریف آدمی نہیں کہلاتا. تو جو بندہ سیدھا حضور تک جانا چاہے علی کو چھوڑ کر، وہ کوئی شریف بندہ تو نہیں ہے، وہ کوئی شریف آدمی تو نہیں ہے نا. جو دیواریں پھلانکنے کی کوشش کرے کہ ادھر سے چلا جاؤں ادھر سے چلا جاؤں، نہیں. جس نے آقا تک جانا ہے دروازہ علی المرتضیٰ ہے. جس نے آقا کے علم سے فیض لینا ہے دروازہ علی المرتضیٰ ہے. جس نے آقا علیہ السلام کو جو رب نے معرفت دی ہے اس میں سے فیض لینا ہے، اس میں سے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ لینا ہے تو راستہ علی المرتضیٰ ہے. اس لیے بعد میں جن کو فیض ملا
आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस का मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के बाद जिसने जो फैज़ लिया मौला अली शेर खुदा के ज़रिए लिया। जितने वली आए सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा अजमेर और दीगर जितने तमाम सलासिल के पेशवा, आप देख लें कि फैज़ मौला अली से ले रहे हैं। जो नबुव्वत के कमालात हैं उनके फ्यूज़ो बरक़ात, जो आका अलैहिस्सलाम की नबुव्वत के कमालात के फ्यूज़ो बरक़ात हैं, उनका फैज़ बांटने के लिए अबू बकर और उमर हैं। जो आका अलैहिस्सलाम की विलायत के कमालात हैं उनका फैज़ बांटने के लिए मौला अली शेर खुदा हैं। वो कमालात बांटे हैं आपने, और अल्लाह पाक ने बड़ा फजल फरमाया मौला अली शेर खुदा पर। और मैं आगे चंद रिवायतें पढ़कर सुनाता हूँ। हज़रत इमाम हाकिम ने हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत किया, और दीगर लोगों ने भी इसको लिखा अपनी अपनी किताबों में। आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली शेर खुदा को यमन में काजी बनाकर भेजा। तो हज़रत अली मुर्तज़ा कहने लगे, मैं उठ के खड़ा हुआ, मैं बिल्कुल जवानी के आलम में था, तो मैंने अर्ज़ की, हुजूर मुझे यमन में आप भेज रहे हैं, तो अगर मुझे वहाँ पर किसी फ़ैसले को करने की ज़रूरत पेश आ गई तो मैं कैसे करूँगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने मेरे सीने पर अपना हाथ मारा। अब इस मसले को समझे ना ज़रा, मेरे सीने पर अपना हाथ मारा, यानी वो ऐसे करके हाथ रखते मारा, मार कर फरमाया, ए अल्लाह इसके दिल को रोशन फरमा दे, या अल्लाह इसकी ज़ुबान को तासीर दे दे। हज़रत मौला अली शेर खुदा कहते हैं, खुदा की कसम है, कसम है उस ज़ात की जिसने बीजों में से दरख्त पैदा किए हैं, उस दुआ के बाद मुझे किसी मुकदमे में कभी भी हिचकिचाहट नहीं हुई। मेरे सामने जो भी फैसला आया मैंने सारे फैसले दुरुस्त किए हैं। बल्कि हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई लिखते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, ये लोगों ने जो बना रखा ना, वो धमा चौकड़ी लगा के बैठे हुए हैं लोग और अपनी तरफ से फजूलियात बकते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस फैसले से खुदा की पनाह मांगते थे कि जिसमें हज़रत अली मौजूद ना हो। अगर आपने कोई फ़ैसला करना होता तो आप, और हज़रत अली ना होते, आप अल्लाह की पनाह मांगते कि फ़ैसला कहीं गलत ना हो जाए। यानी हज़रत मौला अली के इल्म पर हज़रत उमर को इतना एतमाद है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अश-शाफ़ई ने लिखा। और आप औज़ बिल्लाह पढ़ते कि कहीं फैसला गलत ना हो जाए। अपने फैसलों में हज़रत अली मुर्तज़ा को अपना मुशीर बनाते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत अली को मुशीर बनाते, हज़रत उमर मुशीर बनाते, हज़रत उस्मान मुशीर बनाते, मशवरा करते, पूछते, क्योंकि इन्हें पता था कि अली का इल्म ये खुद नहीं आया, मुस्तफ़ा की दुआ से आया है। मुस्तफ़ा ने सीने पर हाथ रखा है ना, और दुआ की है कि या अल्लाह इसके फैसले ठीक हो जाएं, या अल्लाह इसकी ज़ुबान पर हक जारी हो जाए। और आप जुमला सुनेंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपकी ज़ुबान अल्लाह इसमें मदीने चली जाएगी। मेरे और आपके आका ने फरमाया हज़रत अली मुर्तज़ा के बारे, फरमाया लोगों सुनो, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। मतलब हक अली से जुदा नहीं है और अली हक से जुदा नहीं है। हक जुड़ा हुआ है अली से, हक अली से जुड़ा हुआ है। हज़रत अली हक ही फरमाते थे। अल्लाह पाक ने ऐसा फजल फरमा रखा, अल्लाह ने ऐसा करम फरमा रखा, अल्लाह ने ऐसी मेहरबानी फरमा रखी कि आप हक आपकी ज़ुबान से जारी होता था। एक दीवार के नीचे बैठे फैसला फरमा रहे हैं मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम। वो दीवार गिरने लगी थी, दीवार गिरने लगी तो किसी ने कहा कि आप इस दीवार से उठ जाएं, इसके नीचे से ये कहीं गिर ना जाए। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया तुम अपना काम करो, मेरी हिफाजत करने वाला मेरा अल्लाह है। आपने वहां दीवार के नीचे बैठकर फैसला किया। वो जो गिरने वाली दीवार है वो गिरी नहीं, आपने आराम से तसल्ली से फैसला किया, फैसला सुनाया। सारी बात मुकम्मल करने के बाद जब उठे तो दीवार गिर गई। हजरत ये क्या हुआ? तो जवाब वही आया कि मेरी जुबान से हक ही निकलता है। अल्लाह ने ऐसा हक जारी फरमा दिया। अब कह देते तो कभी भी गलत ना होता, होता वही जो आप फरमा देते। और इसके बावजूद
قربان جائیں عاجزی کا عالم کیا ہے. آپ فرماتے اے اللہ مجھ کو ویسی صلاحیت عطا فرما جیسی تو نے خلفائے راشدین کو عطا فرمائی تھی. مجھے ایسی صلاحیت عطا فرما جیسی خلفائے راشدین کو عطا فرمائی. تو لوگ عرض کرتے حضور ہمیں بتائیے بھی تو صحیح وہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کون ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں جن کی ہدایت کے بارے آپ کہتے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسی دے. تو آپ کہتے ان میں سے پہلا حضرت ابوبکر ہیں, پھر حضرت عمر ہیں, وہ امام ہیں, وہ شیخ الاسلام ہیں, اور آقا علیہ السلام کے بعد قریش کے پیشوا ہیں جس نے ان کی پیروی کی وہ جنت. آپ کہتے ہیں ہم نے جب بھی حضرت علی سے کسی مسئلے کے بارے پوچھا آپ نے درست جواب ہی دیا, آپ کے جواب کبھی بھی غلط نہیں ہوا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کو پہلے بتا چکا. حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں کوئی بندہ ایسا نہ تھا جو یہ کہنے والا ہو کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو سوائے علی کے. بلکہ تذکرۃ الاولیاء ایک کتاب ہے جس کو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء. اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اسلام میں آقا علیہ السلام کے بعد دو ہستیاں ایسی ہیں پورے اسلام میں جنہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا ہے کہ جس نے مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لے. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھ سے جس نے جو پوچھنا ہے پوچھ لے, اور آقا علیہ السلام کی ذات کے بعد دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا جس نے مجھ سے جو سوال کرنا ہے کر لے. لوگوں نے کہا کون کون سی ہستیاں ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر حضور کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جس نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ جس کے من میں جو سوال آتا پوچھنا وہ مجھ سے پوچھ لے میں اس کا جواب دوں گا, سب سے پہلے علی المرتضیٰ ہیں. اور اگلا جملہ سنیے گا آپ کے کلیجے اور ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ حضرت علی کا فیض کہاں تک جا رہا ہے. حضرت مولا علی کو فیض ملا ہے میرے مصطفیٰ کا, اور مصطفیٰ کریم کے صدقے علی کا فیض کہاں تک جا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ دوسری ہستی جس نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا جس نے مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لے, وہ بھی کوئی اور نہیں ہے مولا علی کی اولاد ہیں, حضرت امام باقر ہیں جنہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا لوگوں جس نے مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو, میں اپنے بابا علی کا صدقہ تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جواب دے دیا کروں گا. دو ہستیاں ایسی آئی ہیں کہ جنہوں نے حضور کے بعد یہ چیلنج سے کہا ہے کہ جس نے جو سوال کرنا کر لو. آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو سارے, کوئی بڑا سوال کر لے میرا والد فوت ہو گیا جنت گیا کہ نہیں گیا, میری والدہ فوت ہو گئی جنت میں گئی کہ نہیں گئی, بتائیے قبر میں کیا ہو رہا ہے, بتائیے فلانے ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ سوال کر لے, یہ سارے غیب کی باتیں ہیں. تو علی جیسا بندہ جن کے بارے آقا کہہ دیں کہ حق علی کے ساتھ ہے, سوال کو بندہ بڑا کر لے جی بتائیے قبر میں کیا ہو رہا ہے, علی بتائیں یہ غیب ہے کہ نہیں ہے, امام باقر بتائیں غیب ہے کہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ حضرت علی بھی غیب جان رہے ہیں, اور علی پاک کا صدقہ ہے حضور کا سارا خاندان ہی غیب جان رہا ہے, حضور کا سارا خاندان. اور حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ کہا ہے, اور میں آپ کو سناؤں گا تو مجھے امید ہے آپ کو اس جملے کا نشہ ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ جس نے حضور کے خاندان کے اماموں کا گننا ہے نا, حضور کے خاندان کے اماموں کا تذکرہ کرنا ہے, حضور کے خاندان کے اماموں کا ذکر کرنا ہے, اور وہ ساروں کا کر نہیں سکتا اور کرنا بھی چاہتا ہے, ساروں کا کرنا بھی چاہتا کر نہیں سکتا, کیا کرے کہ اس کے پاس ایک طریقہ ہے کہ کر نہیں سکتا یا آتا نہیں ہے یا کسی مجبوری سے ٹائم نہیں ہے, تھوڑے ٹائم میں سب کا ذکر کرنا چاہ رہا ہے. تو آپ کہنے لگے حضرت امام باقر اکیلے کا ذکر کر لیا جائے حضور کے سارے خاندان کا ہی ذکر ہو جاتا ہے. حضرت امام باقر کو اللہ پاک نے یہ فیض عطا فرما رکھا, اتنا بڑا امام, خاندان مولا علی کا, اولاد مولا علی کی ہیں, حضور کی اولاد ہے, آقا علیہ السلام کی اولاد ہے,
اور پھر سنیے گا آگے نبی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ کے سامنے حضرت علی کا ذکر ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سامنے سیدہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، سچی، والد کو صدیق اکبر کہتے ہیں، کس لیے کہتے ہیں ذرا سنیے گا، آپ کے سامنے حضرت علی کا ذکر ہوا تو آپ کہنے لگی میں نے علی سے زیادہ سنت کو جاننے والا کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، علی سے زیادہ سنت کو جاننے والا دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور سنیے گا آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سارے کے سارے قرآن کا علم مولا علی خود کہتے ہیں، سارے کے سارے قرآن کا علم سورہ یاسین میں ہے، اور ساری سورہ یاسین کا علم سورۃ الفاتحہ میں ہے، الحمدللہ رب العالمین میں، اور ساری سورۃ الفاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور ساری بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، اور مولا علی کہتے تھے لوگوں سنو، ساری با کا علم با کے نیچے لگے ہوئے نقطے میں ہے، اور لوگوں سنو، انا نقطۃ البا، وہ جو با کے نیچے نقطہ لگا ہے اس کا نام علی المرتضیٰ ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ ایسا علم خدا نے عطا فرما رکھا، اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں علی، سبحان اللہ، اگر میں علی ایک سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں، ہماری نسلیں قربان مولا علی پر، اگر میں علی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو اس سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھ لکھ کے اتنے رجسٹر بھر دوں کہ 70 اونٹ نہ اٹھا سکیں۔ علی نو کنہ کو قرآن ہوندہ ہونا، 70 اونٹ بھر دوں وزن نہ اٹھا سکیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک اور ہر تر چیز کا ذکر، ہر شے کا ذکر قرآن میں۔ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن ہر چیز کا روشن بیان ہے، قرآن میں ہر چیز رب کائنات نے روشن کر کے بیان کر دی ہے، ایک ایک شے کا علم قرآن میں ہے، واضح لفظوں میں موجود ہے، پر کوئی کڈن والا تو ہوئے نا، کوئی نکالنے والا تو ہو نا، ایک ایک شے کا علم قرآن میں ہے، ایک ایک کائنات کا علم، معارف علوم کے خزانے سارے کے سارے قرآن میں ہیں۔ اور اب سمجھیے گا مسئلہ ذرا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے لوگوں سنو، مجھے قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے پتہ ہے، وہ کہاں اتری، کیسے اتری، ہموار زمین پر اتری یا پہاڑ پر اتری، مجھے پتہ ہے دن میں اتری کہ رات میں اتری، مجھے پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا۔ اور آپ فرماتے تھے کہ لوگوں قرآن کا جتنا علم ہے مصطفیٰ نے مجھ علی کو اس میں سے اتنا حصہ عطا کر دیا کہ میں تمہیں ہر آیت کے بارے بتا سکتا ہوں کہ اس کا مطلب بھی کیا ہے اور اس کا مقصد بھی کیا ہے۔ ہر چیز کا علم قرآن میں سے مصطفیٰ کے صدقے مولا علی کو مل رکھا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر اتنا فضل فرما رکھا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پر، جب ہر چیز کا علم قرآن میں ہے، علی نو تو پھر سارا ہی ہوندہ، علی کو تو پھر سارا ہی آتا ہے نا، جب ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم جب قرآن میں ہے، مولا علی شیر خدا کو تو پھر ہر چیز کا علم آ گیا۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان ایمی رحمت اللہ تعالی علیہ، سنیوں کا بابا، سنیوں کا امام، سنیوں کا شیر، سنیوں کا شہنشاہ مفتی احمد یار خان ایمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں 4 اعزازات مولا علی کو ملے، یہاں 4 ہیں، ویسے ہیں تو اتنے کہ ہمارے قلم خشک ہو جائیں، کاغذ ختم ہو جائیں، علی کی فضیلت نہ ہم لکھ سکیں۔ 4 اعزازات ملے۔ سب سے پہلا اعزاز کہنے لگے 2 بزرگیاں ملی ہیں، ایک یہ کہ علی صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں بھی ہیں۔ پہلا اعزاز کہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ دوسرا اعزاز
کان کھول کر سنیے گا، اور کسی بندے کے چہرے پر ایسا نہ ہو کہ پریشانی کے آثار ہو، پریشان ہو کے بیٹھا ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو، جملہ اربوں کا کھربوں کا ہے، سبحان اللہ مدینے جائے، فرمایا اگلا اعزاز یہ ہے کسی کی پرورش اس کے ددیال میں ہوئی، کسی کی ننیال میں ہوئی، کسی کی پرورش اس کے گھر میں ہوئی، کسی کی شہر میں ہوئی، کسی کی پرورش گاؤں میں ہوئی، کوئی کسی بڑے کالج میں پڑھ گیا، کوئی کسی مدرسے میں پرورش پا گیا، کوئی کسی پیر کے پاس پڑھ گیا، کوئی کسی محدث مفتی کے پاس پڑھ گیا، کوئی کسی ولی کے پاس پڑھ گیا، کوئی کسی غوث کتب ابدال کے پاس پڑھ گیا، لیکن اکیلا علی وہ ہے جس کی پرورش میرے مصطفیٰ کے گھر میں میرے مصطفیٰ کی گود میں ہوئی ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدر، 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 حیدر۔ اکیلا علی ہے جس کی تربیت حضور کی گود میں ہوئی ہے، جنہیں آقا نے خود پالا ہے۔ جنہوں آقا پالن پھر وہ علی علی ہونا ہے نا، جنہوں آقا پالن پھر وہ علی علی ہونا ہے نا، جس کی تربیت حضور کر جائیں، جو حضور کی گود میں پل جائیں، جن کی آقا علیہ السلام خود پرورش فرما دیں، پھر اس علی کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ ذرا میری طرف توجہ کیجئے گا، جنہوں سونا پالے وہ علی نہ ہوئے تو اور کی ہوئے، وہ علی تو پھر علی ہونا ہے نا جی۔ جس کی پرورش حضور کر جائیں، جو حضور کے گھر میں پل جائیں، جو حضور کی گود میں پل جائیں۔ اور سنیے گا، میں اللہ ماشاءاللہ زندگی میں پہلی بار جملہ سنیں گے آپ، ایک فضیلت یہ ہو گئی کہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، دوسری فضیلت یہ ہو گئی کہ مولا علی حضور کی گود میں پلے، تیسری فضیلت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی، جو کائنات میں صرف علی کو ہی ملی ہے، جو کائنات میں صرف علی کو ملی، علی کے علاوہ کسی کو نہ ملی۔ کون سی فضیلت؟ کہ جب مولا علی کی ولادت ہوئی، جب مولا علی کی ولادت ہوئی، جب مولا علی اس دنیا میں تشریف لائے، کسی کو غسل دے اس کی والدہ، کسی کو غسل دے اس کی دائی، کسی کو اس کی خالہ، کسی کو اس کی پھوپھی، کسی کو کوئی غسل دے، کسی کو کوئی غسل دے، علی تیری قسمت پر، بلکہ علی تو جس گھوڑے پر بیٹھے اس گھوڑے کے قدموں کے نیچے لگی خاک پر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہو جائیں، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں، ہمارے علم قربان ہو جائیں۔ علی جب دنیا میں تشریف لائے، علی کو غسل نہ کسی دائی نے دیا، علی کو غسل نہ علی کی والدہ نے دیا، علی کو غسل نہ کسی اس نے دیا نہ اس نے دیا، مولا مرتضیٰ کو غسل محمد مصطفیٰ نے دیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی کو غسل حضور نے خود دیا ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائیں، اس کا فیض پتہ کتنا ملا حضرت علی کو؟ آپ کے چہرے تازہ ہو جائیں گے سن کر۔ جب حضرت علی کو حضور نے غسل دیا، آپ کے چہرے تازہ ہو جائیں گے جملہ سن کے۔ حضرت علی کو حضور نے غسل دیا، اگے بھی لجپال نے جنہیں غسل دیتا ہے، تے جنہاں نو دین ڈے نے وہ بھی انہاں دے صدقے نہ لجپال نے۔ مصطفیٰ بھی لجپال ہیں، مرتضیٰ بھی لجپال ہیں، دونوں لجپال ہیں۔ جب دونوں لجپال ہیں تو آقا نے لجپالی یہ فرمائی کہ خود غسل دے دیا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، نبی لوکاں دے بچیاں نو غسل دین تے نہیں آئے، نبی لوکاں دے بچیاں نو غسل دین تے نہیں آئے، حضرت علی کو دے رہے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے وہ آقا بتا رہے ہیں بھی علی لوک نہیں، دین دا حصہ ہے۔ علی لوگ نہیں، علی دین کا حصہ ہے۔
ذکر علی سن کے چہرے پہ بندے کے مسکراہٹ نہ آئے، چہرے پر قبض ہو جائے، اسے فوراً کلمہ پڑھنا چاہیے، فوراً کلمہ پڑھنا چاہیے کہ یار میرا کہ کام خراب تو نہیں ہو گیا، بلکہ کنفرم ہو ہی گیا خراب۔ علی کا ذکر سن کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے، علی کے ذکر سے دل کو تازگی نہ ملے۔ آقا علیہ السلام نے غسل دیا مولا علی کو، آقا نے لجپالی فرمائی، حضرت علی نے آگے سے آقا کی غلامی کیسے کی؟ حضرت علی نے آگے سے آقا کی غلامی کیسے کی؟ جب حضور نے پردہ فرمایا نا، حضرت علی نے غسل دیا، حضرت علی نے غسل دیا۔ آقا دیں علی کو غسل اور علی غسل دیں آقا کو، یہ کیسی محبت کے رشتے قائم ہیں۔ اور آگے چوتھی چیز سنیے گا، اور آپ اس پہ سبحان اللہ، چوتھی چیز سنیے گا، تین چیزیں ہو گئی۔ علی وہ ہیں جو صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ علی وہ ہیں جن کی پرورش حضور کی گود میں ہوئی، علی وہ ہیں جن کو ولادت کے وقت غسل حضور نے دیا۔ بڑے نادان لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ علی کی فضیلت یہ ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے۔ میں کہ سونے علی کعبے سے پیدا نام ہی ہوئے، علی پھر علی ہے۔ علی کعبے سے نہ پیدا ہوئے، علی پھر بھی علی ہے۔ علی کی فضیلت یہ نہیں کہ کعبے میں آئے ہیں، بلکہ کعبے کو فضیلت تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے مل رہی ہے نا، کعبے کو فضیلت تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے مل رہی ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں کلیئر کریں، علی علی ہیں، علی علی جنہوں نے سونا پال دے، سبحان اللہ، اللہ کا کیسا فضل ہو جائے گا۔ سنیے گا چوتھی چیز، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو فضیلت ملی ہے، کیا ملی جی؟ علی وہ ہیں جڑے پنج تن پاک وچ بھی نے، علی وہ ہیں جو چاروں یاروں میں بھی ہیں۔ یہ اکیلا بندہ ہے جڑا یاراں چ بھی ہے تے پنج تن پاک وچ بھی ہے، پنج تن میں بھی علی ہے، یاروں میں بھی علی ہے۔ علی آپ کہاں کہاں ہیں؟ فرمایا جدھر جدھر دیکھے گا علی علی نظر آئے گا، جدھر جدھر علی مبارک ہو۔ آقا نے کہا جنت میں وہی جائے گا جس پر آپ مہر لگائیں گے، جس کو آپ قبول کریں گے، جس کو آپ ٹکٹ دیں گے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آگے سے کہنے لگے، ابو بکر تیانوں بھی مبارک ہو۔ ہن بالکل جڑی سبحان اللہ رہ گئی نا وہ بھی کہہ لائے، گل سن لو، ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو۔ کہا آپ کو تو مبارک علی ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جسے آپ ٹکٹ دیں گے، مجھے کس چیز کی مبارک دے رہے ہیں؟ کہا آپ کو اس چیز کی مبارک ہے کہ آقا نے مجھے بھی کہا ہے کہ علی جنت میں وہی جائے گا جسے آپ ٹکٹ دیں گے، پر علی ٹکٹ دینا اونوں ہی ہے جڑا ابو بکر نو منن والا ہوئے۔ تیانوں منن والا ہوئے تو مبارک تو آپ کو بھی ہے، ادھر سے بھی علی ادھر سے بھی علی۔ قربان جائیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس پر۔ اللہ نے کیسا کرم فرما رکھا ہے، اللہ نے کیسا فیض فرما رکھا ہے۔ اور میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ کچھ احباب ہوتے ہیں وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ جی یہ تو اگلی کو گل آئے جدے تو میں سبحان اللہ آکھاں، میں ان کے لیے ایک سنانے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا جنگ کے لیے، ایک لائن کی حدیث پڑھنے لگا، آپ احباب کو سرور آ جائے گا۔ آقا نے ایک لشکر بھیجا جنگ کے لیے۔ جب آقا علیہ السلام نے لشکر بھیجا جنگ کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لشکر کے بعد ایک دعا مانگی۔ آپ احباب نے توجہ کرنی ہے، وہ لشکر گیا، آقا نے ایک دعا مانگی، یہ دعا سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہن کوئی عام بندہ دعا کرے تو دی تے گل ہو رہے نا، نبیوں دا امام کرے، نبیوں کا امام کرے۔ آقا علیہ السلام نے لشکر کے بعد دعا کی، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں، جب تک کہ میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ یعنی جس کو دیکھنے کی دعائیں مصطفیٰ کریں اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس ہے۔ اے اللہ علی کا چہرہ دکھانے سے پہلے مجھ پر موت طاری نہ کرنا،
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں طائف کا دن ہے، آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، بڑی لمبی سرگوشی کی، کان میں کو بات کی۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ بڑی لمبی بات کی ہے، بڑا طویل کلام کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے علی سے بات نہیں کی، حضور پھر کس نے کی ہے؟ آقا نے فرمایا سنو، علی سے باتیں علی کا رب کر رہا تھا، زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام خدا کا چل رہا تھا۔ یہ مولا مرتضیٰ کی شان ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایمان کا ترازو لے جائیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے علی آپ اس حال میں صبح کرتے ہو، مومن کی صبح کیسے ہوتی ہے؟ آپ اس حال میں صبح کرتے ہو کہ ہر مومن کو آپ سے محبت ہوتی ہے اور ہر مومن کے آپ محبوب ہوتے ہو، اور اے علی آپ نے تو ہمارے لیے کام آسان کر دیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا پہلے پرکھنا پڑتا تھا کون مومن ہے کون منافق ہے، اب علی کا ذکر کر کے چیک کر لیتے ہیں، جس کا چہرہ کھل جائے مومن ہو جاتا ہے، جس کے چہرے پہ قبض آ جائے وہ منافق ہو جاتا ہے۔ اے علی تجھے مبارک ہو، تو ایمان کا ترازو ہے، تو ایمان کا معیار ہے۔ اور آقا علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 12 بدری صحابہ نے اس حدیث پر گواہی دی، ایک حدیث میں ہے کہ 30 صحابہ نے گواہی دی اس حدیث پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم ایک تالاب ہے، اس تالاب کے پاس آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ تمہارے قریب نہیں؟ لوگوں نے کہا حضور ہیں، اور اگلے جملے پہ بھی سبحان اللہ کہنی ہے کہ میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب نہیں؟ حضور ہیں۔ آقا نے فرمایا کیا میری بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہیں؟ حضور آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آقا نے اپنے اولا ہونے کا بھی کہا اور اپنی بیویوں کے ماں ہونے کا بھی کہا ہے کہ مومنوں کی ماں ہیں۔ فرمایا میری بیویاں تمہاری مائیں ہیں، حضور ہیں۔ یا رسول اللہ ہم نے مانا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب جملہ سنیے گا اور ایمان تازہ کیجئے گا۔ آقا نے فرمایا یہ مانتے ہو کہ میں تمہارا مولا؟ حضور مانتے ہیں۔ فرمایا مانتے ہو کہ میری بیویاں تمہاری مائیں ہیں؟ حضور مانتے ہیں۔ آقا نے فرمایا جب یہ دونوں گواہیاں ہو گئی اب سنو لوگوں میں اعلان کر رہا ہوں جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام اعلان کر کے گئے اور کہہ کر گئے میری بیویوں کی بھی ماننا ہے، میرے علی کو بھی ماننا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ پر اللہ نے فضل اتنا کر رکھا، اللہ پاک نے آپ پر مہربانیاں اتنی کر رکھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو عطا اتنا کر رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جنگ کے اندر بڑی معروف بات ہے کہ جنگ کے اندر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ لشکر لے کر جا رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، تو راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو لوگ آ گئے آپ کے ساتھ، 40,000 کا لشکر ہے، بعض لوگوں نے زیادہ لکھا، 40,000 کا لشکر لے کر آپ جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو پانی ختم ہو گیا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگے ہمیں پانی چاہیے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا بھی اللہ کو منگو، میرے کو لینا آ گئے جو شرک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پہلے ڈھونڈو نا پانی، پانی ڈھونڈا نہ ملا۔ وہ سامنے گرجا تھا، گرجے کے پادری سے پوچھا پانی ہے؟ اس نے کہا ہے۔ کہنے لگے صحابہ کرام اور تابعین نے پوچھا کہاں ہے؟ اس نے کہا اس پتھر کو ہٹاؤ نیچے سے پانی نکلے گا، پی لو۔ صحابہ کرام اور تابعین گئے، جا کر اس پتھر کو ہٹانے لگے، زور لگایا، 40,000 کا لشکر ہے، باری باری زور لگا رہے ہیں، پتھر نہیں ہٹ رہا۔ 40,000 کا لشکر ہے، زور لگا رہا ہے، پتھر نہیں ہٹ رہا۔
مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کے پاس آ کر کہنے لگے یا امیر المؤمنین، وہ پانی نکالنا چاہ رہے ہیں لیکن پتھر نہیں ہٹ رہا۔ آپ نے فرمایا زور لگاؤ تاکہ پتھر ہٹ جائے۔ کہا جی بڑا زور لگایا، ہٹتا نہیں۔ فرمایا پیچھے ہٹو، میں علی آتا ہوں۔ پیچھے ہٹو، میں علی آتا ہوں۔ مولا علی آئے، آپ نے جا کر اس پتھر کو ذرا سا ہاتھ لگایا، وہ پتھر ہٹ کے سائیڈ پہ ہو گیا۔ پادری چھت پہ کھڑا دیکھ رہا ہے۔ آپ احباب کی اس بات پر بڑی توجہ چاہوں گا۔ دوڑا نیچے آیا، آ کر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر عرض کرنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو نبی نہیں، نبوت تو میرے آقا پر بند ہو گئی، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آقا خاتم النبیین ہیں، ہم تو اس نبی کے غلام ہیں، امتی ہیں۔ آپ نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ لوگوں، علی نبی نہیں ہے، علی مصطفیٰ کا امتی ہے۔ جملہ سنیے گا اور اس جملے کا وزن سمجھیے گا۔ اس نے کہا آپ نبی نہیں، کہا نہیں۔ اس نے تڑپ کر کہا اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر آپ نبی نہیں تو پکی بات ہے علی ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتا چلا میں علی ہوں؟ اس نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس پتھر کو ہٹانے کے لیے اللہ کا نبی آئے گا، اگر نبوت بند ہو گئی تو پھر علی آئے گا، اور کسی سے ہٹے گا نہیں۔ ہم بڑے لمبے عرصے سے انتظار میں تھے کبھی کوئی آئے، اس کو ہٹائے، نبی نہ آئے، علی آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے علی کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے، علی کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ اور اب میں جس موضوع کی طرف آنے لگا ہوں، اب یہ ہم جو عالم بنتے ہیں نا، اس میں صرف اور نحو پڑھائی جاتی ہے، بچے بیٹھے ہیں درس نامی پڑھنے والے اور علماء کے لیے اس کے بنیادی قواعد نحو کے، یعنی قرآن پہ زبریں زیریں کیسے لگتی ہیں، سب سے پہلے لکھوانے والا مولا علی خود ہیں۔ یہ جو آپ صرف نحو پڑھتے ہیں نا جی، یہ قاعدے سب سے پہلے حضرت علی ہیں۔ اور بعض نے کہا حضرت علی نہیں، حضرت علی کے شاگرد ابو الاسود دؤلی، وہ بھی حضرت علی ہوئے نا۔ کس طریقے سے کہ فیض تو علی کا ہی آیا، فیض علی کا آیا نا، تو وہ بھی حضرت علی کا فیضان ہی ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی کی طرف سے یہ قرآن کو کی گرامر کا جو بنیاد رکھی گئی، حضرت علی کا علم اتنا۔ آپ حضرت علی کے اقوال نہیں دیکھتے، حضرت علی کی وصیتیں نصیحتیں نہیں دیکھتے، کیسی گہرائی کی باتیں کرتے اور کیسا علم سے محبت کرنے والے۔ حضرت مولا علی شیر خدا اور فجر کی نماز پڑھی اور ہاتھوں کو ایسے مل رہے ہیں بیٹھے اور بڑے پریشانی چہرے پر، تو لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ حضرت علی کے زمانے میں آپ نے فرمایا مجھے اب وہ لوگ نظر نہیں آتے جو مصطفیٰ کے زمانے میں تھے، ساری ساری رات سوتے نہیں تھے، کھانا کم کھانے کی وجہ سے مینگنیوں کی طرح کا پکھانا کرتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے کم کھانے کی وجہ سے، ساری ساری رات جاگتے، سارا سارا دن روزہ رکھتے، اب مجھے وہ لوگ نظر نہیں آتے، میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ بیت المال اللہ کی راہ میں سارا ہی دے کر خود جھاڑو پھیر کے پانی چھڑک کے کہتے یا اللہ میں نے روپیہ رہنے نہیں دیا، غریبوں کا حق غریبوں تک پہنچا دیا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم، جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ سے فرمایا بیٹا سنو، سب سے بڑی امیری یہ ہے کہ بندہ عقل مند ہو، سب سے بڑی امیری یہ ہے کہ بندہ عقل مند ہو، اور سب سے بڑی حماقت یہ ہے، سب سے بڑی غریبی یہ ہے کہ بندہ احمق اور پاگل ہو، سب سے بڑی غریبی کہ عقل نہ ہو۔ اور آپ ساتھ فرمانے لگے سب سے سخت وحشت کسے کہتے ہیں؟ کہا جی اگر کوئی بندہ متکبر ہے تو سب سے بڑا وحشی ہے۔ یہ آخری وصیتیں مولا علی شیر خدا کی۔ سب سے بڑا کرم، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ جس کا اخلاق بہت اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے وہ سب سے بڑا سخی ہے۔ پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ نے عرض کی ابا جان کچھ اور فرمائی، آپ نے فرمایا پاگل کی محبت سے بچو، احمق کی محبت سے بچو۔ کہ کس لیے؟ کہ اس لیے وہ تمہیں نفع بھی دینا چاہے گا تو نقصان دے جائے گا، احمق بندہ تمہیں نفع بھی دینا چاہے گا نقصان دے جائے گا، اس سے بچو۔ جھوٹ سے پرہیز کرو، یہ ایسی چیز ہے جو قریب کو دور کر دیتی ہے، دور کو نزدیک کر دیتی ہے۔
اور پھر آپ فرمانے لگے کنجوسی سے، بخیل آدمی سے، کنجوس آدمی سے دور رہو، وہ تم سے ایسی چیزیں بھی چھڑا دے گا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ اور پھر فرمانے لگے گناہ گاروں سے بھی دور رہنا، فاجروں سے دور رہنا، فاسقوں فاجروں سے دور رہنا۔ کس لیے؟ کہ وہ تمہیں تھوڑی سی چیز کے بدلے بیچ آئیں گے، تھوڑی سی چیز کے بدلے بیچ آئیں گے۔ ان گناہ گاروں سے بھی بچنا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ اللہ کا اتنا فضل آپ پر تھا۔ یہ میں نے آپ کو چند، میرے پاس بہت ساری باتیں حضرت علی کے بارے، چونکہ ٹائم ختم ہو گیا، مجھے ایک بات اور کرنی ہے اور جلدی جلدی گفتگو سمیٹنی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنی بھی علی نو من دینا، میں کہا یہ تو غلط کہہ رہے ہیں، سنی ہی علی نو من دینا۔ سبحان اللہ، بے شک ہم باوضو مسجد کے ممبروں پر بیٹھ کر درود و سلام کی محفل میں مولا علی کا ذکر کیا اور ثواب ان کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آج مولا علی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اس لیے مولا علی کا جو فیض اور فیضان ہے وہ آپ ایک گھوڑے کے اوپر بیٹھنے لگتے، توجہ کرنا ہے، آپ نے گھوڑے کے اوپر بیٹھنے لگتے، ایک پاؤں اس رکاب میں جدھر تے پیر رکھ کے چڑھی تھا، ایک پاؤں اس رکاب میں، دوسری رکاب تک جانے سے پہلے سارا قرآن ہی پڑھ دیتے تھے، سارا قرآن پڑھ۔ قرآن سے محبت کا عالم یہ ہے۔